حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے. سننا غور سے سننا، ابھی بہت کچھ باقی ہے. کیا فرمانے لگے کہ کہنے لگے امام حسن یا امیر المومنین من بے فرمانے تو بر مسلمانوں شمشیر نہ توانم کشید، کہ تمہارے آئیڈل کے بغیر مسلمانوں کو میں تلوار نہیں چلا سکتا. و تو امام برحق، عثمان تم امام برحق ہو، مرا فرمان دے، مجھے آئیڈل دو. کیوں؟ تا بلائے ای قوم از تو دفاع کنم، حکم دو میں سار اتاروں گا سب کے اور تمہاری نگرانی کروں گا. کیا جواب ہے میرے عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایسا کوئی جواب مشکل سے ملتا ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یبن اخی ارجع، او میرے بھتیجے گھر چلا جا. یبن اخی ارجع، یبن اخی ارجع، سید العالم النبلاء. یبن اخی ارجع، اے میرے بھتیجے، مستدرک للحاکم، اے میرے بھتیجے واپس چلا جا. کیوں؟ وَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر جا بیٹھ، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِي، جو رب کو منظور ہے ہو جائے گا. کون ہے جس کی فوج وفادار ہو اور حضرت امام حسن جیسے کمانڈر اجازت چاہتے ہو؟ کون ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں کے ساتھ نہ اتروائے؟ لیکن پاک لوگوں کا مقام ہے. حضرت صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رب کی رضا پہ راضی ہوں. لفظ کیا بولنے چلتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ یبن اخی، کیا بھائی کے، بولو نا، بھائی کے بھتیجے. اور یہی لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے بیٹے کے بارے میں بولے. یہ مستدرک للحاکم، یہ 4 جلد، یہ 65 صفحہ سند کے ساتھ سب لکھا ہے. ہارون بن انترا کہتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے رأیت علی رضی اللہ عنہ بالخورنک، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خورنک مقام پہ دیکھا. وہ علی سریر ہی اپنی چارپائی پہ بیٹھے تھے. وَعِنْدَهُ ابان بن عثمان، اور ان کے پاس حضرت ابان بن عثمان بیٹھے تھے. کس کے بیٹے؟ حضرت، نام کیا تھا؟ حضرت ابان. فقالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، دیکھنا پیار کی باتیں، ہم نوالا، ہم پیالہ، آل و اصحاب نبی. کیا کہتے ہیں؟ کہ انی لارجو ان اکون، کہنے لگے آنا و ابو کا، کہنے لگے بھتیجے میری امید ہے میں اور تمہارے ابا جی کہاں ہوں گے؟ فرمایا من الذین، ہم ان لوگوں میں ہوں گے کہ جن کا سورہ ہجر میں ذکر ہے. کیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جنت میں میرا تخت اور ان کا تخت آمنے سامنے ہوگا. میرے بھتیجے، تیرے ابا جی اور میں، ہم جنت میں، کوئی دلوں میں ہمارے بغض نہیں، کوئی بغض نہیں، ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور ادھر یہ بولتے ہیں یبن اخی، میرے بھتیجے حسن گھر جا کے بیٹھو، رب کو جو منظور ہے ہو جائے گا. اور شہادت ہو گئی. اب داتا صاحب کا بیان سنو. فرمانے لگے مجھے حضرت عثمان غنی کی شکل میں حضرت ابراہیم کا نظارہ ہوتا ہے. آخر شب میں سن لو بات، اور ایک بات میں ہے 1000 بات. فرمایا مجھے ان کے کردار میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منظر نظر آتا ہے. کس کو؟ داتا صاحب کو، دھونے والے ملنگ کو نہیں، لاہور سے کعبہ دکھانے والے داتا کو. کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جب وہ تھے نا منجنیق میں اور نمرود کی آگ جلی ہوئی تھی اور ان کو جب گرایا گیا تھا، فضا میں نیچے آگ میں جا رہے تھے، سامنے جبریل علیہ السلام آ گئے. اللہ کا من حاجہ، کوئی خدمت ہمارے ذمے،
ہٹ جاؤ پیچھے جبریل، اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری خدمتیں کرنے والے؟ یعنی کہ میں تو تیری مدد قبول نہیں کرتا، حالانکہ جائز تھا کیونکہ رب نے بھیجا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے آگ بڑی سخت ہے، پھر رب سے کہو وہ بچائے، چلو میری مدد نہیں منظور تمہیں تو اللہ سے کہو۔ فرمایا حسبی من سوالی علم بحالی، اسے تب کہوں جب اسے پتہ نہ ہو، میں نہیں کہتا، وہ خود میرے بتانے سے بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے خاص لوگوں کا مقام۔ اور قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب دیکھ رہا تھا، فرمایا آگ مجال ہے تیری کہ تم ان کو جلا، برد و سلام بن جا۔ حضرت داتا صاحب یہ بیان کر کے اب خلاصہ نکالتے ہیں، داتا داتا کریں اور پھر داتا کے لیڈروں کا بغض رکھے۔ او سنیو داتا والو، داتا صاحب نے عثمان کو کیسے مانا؟ تم کہتے ہو کوئی گھر والے ہیں کوئی در والے ہیں، تم کہیں دکیلے پھرتے ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیا ہے عثمان غنی کی شان؟ حضرت داتا صاحب سے پوچھو۔ فرمانے لگے اس مقام پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے، پس عثمان رضی اللہ عنہ اینجا بجائے خلیل بود۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر تھا، پھر اندر منجنیک جیسے وہ منجنیک میں تھے یہ گھر میں تھے۔ وہ اجتماع غوغا بجائے آتش، جن باغیوں نے گھر کا احاطہ کیا ہوا تھا وہ آگ کی طرح تھا۔ پھر فرما وہ حسن بجائے جبریل، جیسے وہاں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے ایسے وہاں امام حسن آ گئے ہیں۔ ادھر جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی کام میرے ذمہ ہو، ادھر یہ آ گئے کہ حضرت امیر المومنین میری ڈیوٹی بتاؤ میں سار اتاروں آپ کے دشمنوں کے، کہتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، ادھر انہوں نے کہا بھتیجے گھر بیٹھ رب کا حکم منظور ہے۔ کہنے لگے یہاں سے یہ پتہ چلا ادھر آگ گلزار ہو گئی، ادھر حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ فرمایا عشق کے امتحان اپنے اپنے ہوتے ہیں، آگ کا بجھ جانا بھی عشق ہے اور گردن پہ خنجر کا چل جانا بھی عشق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امام کا نام ہے جن کو پیکر تسلیم و رضا اس انداز میں مانا گیا کہ جن کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں، وہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کی سیرت کو دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے آئینے میں سمجھنا پڑے گا۔ وہ تو شمسان حضرات، اب بات اس جگہ پہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہے؟ اس سلسلہ میں یہ خطوط جن لوگوں نے لکھے، میرے امام تو مقصد کے لیے پہنچے لیکن بلا کے جو مقابلے پہ آئے جن کو شیعت شیطان کہا وہ کون لوگ تھے؟ نکالو جلال العیون کو، منتہی الامان کو، کشف الغمہ کو، ایک کتاب نہیں ہر کتاب کے اندر ذکر ہے جلال العیون کی تفصیل جس میں اس بات کو لکھا گیا اور اس تفصیل کو بیان کیا گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد عراق کے شیعوں نے میٹنگ کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے اور خطوط کے اندر واضح طور پر اپنا تعارف کروایا۔ یہ سامنے ہے، یہ صفحہ نمبر 356 پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ای نامہ ایس بسوء حسین ابن علی۔ خط کیا ہے؟ نوشتن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ای عریضہ ایس بخدمت حسین ابن علی از شیعانو فدویانو مخلصان آ حضرت۔ اے امام تمہارے شیعہ تمہارے فدوی تمہیں خط لکھ رہے ہیں، کتاب ان کی ہے
کیا خط ہے؟ بسوتی بدوستاں ہوا خواہاں خود برساں، اپنے دوستوں کے پاس جلدی پہنچو، کوفے میں جلدی پہنچو، وہاں مردم ای ولایت منتظر قدوم مسلط رزوم توانت، جلدی پہنچو، لوگ تو بیعت کے لیے تیار ہے۔ ایک خط نہیں 150 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے، اور ان کے اندر اس چیز کا بار بار اظہار کیا۔ یہ خط صرف یہاں ہی نہیں، منتہی الامال میں بھی ہے، یہ خط ان کی بہت سی کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ یہ منتہی الامال عباس قمی کی، اس کے اندر بھی یہ خطوط سارے لکھے ہوئے ہیں، اور لفظ شیعہ کے ساتھ کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں، تم آؤ، ہم تمہاری بیعت کریں گے اور جلدی پہنچو۔ اس کے سوا کشف الغمہ میں بھی ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ جس وقت پہنچے یہ کشف الغمہ، اس کے اندر بھی خطوط کا ذکر ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلے مقام پہ لیکچر ہے، اس میں شیعوں کا تبصرہ موجود ہے کہ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ 375 نمبر صفحہ جلال العیون کا، اس میں موجود ہے، FIR ان کی کاٹی ہوئی ہے، ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں۔ پس حضرت اصحاب خضرہ جمع نمود و فرمود بما خبر رسیدہ کہ مسلم بن عقیل و حانی بن عروہ و عبداللہ بن یکتر را شہید کرداند۔ مجھے خبر مل گئی ہے، اے میرے ساتھ آنے والوں، کربلا کی طرف بڑھنے والوں، خبر مل گئی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن یکتر، حانی بن عروہ سب شہید ہو گئے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرنے والے کدھر گئے؟ کہتے ہیں شیعان ماں 10 یاریے ماں برداشتان، ہمارے شیعوں نے ہماری مدد سے انکار کر دیا ہے۔ شیعان ماں 10 یاریے ماں برداشتان، اور وہ خط لکھنے والے تو سارے تلواریں لے کے سامنے آ گئے، انہوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ ہر کے خواہد از ما جدا شدت برو ہرج نیس، یہ ذہن میں مت رکھنا کہ کوفے والے ہار لے کے کھڑے ہیں تمہارے لیے۔ او حسین کے ساتھ کربلا میں رستے میں جانے والوں، سامنے موت ہے، جانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں، جس نے جانا واپس چلا جا۔ تو یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بے وفائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ شیعان ماں 10 یاریے ماں برداشتہ کہ وہ خطوں کا معاملہ جو تھا ان پر کوئی بھروسہ نہ کرنا، ہم تو نظریے کے لیے جا رہے ہیں، اور خط لکھنے والوں نے ہماری مدد سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ اب جس وقت وہ بڑے ناسخ التاریخ اور خلاصۃ المصائب کون لوگ تھے جو بڑے اہل بیت کے خیموں کو لوٹنے کے لیے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھ کس نے پہنچایا؟ کس کس کا نام حضرت امام حسین لے رہے ہیں؟ کون تھے لوگ؟ تھے شامی تھے، حجازی تھے، یمنی تھے؟ نہیں، وہی خط لکھنے والے کوفی تھے، کوفی تھے۔ یہ ان کی تاریخ ناسخ التواریخ، اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ کہتے ہم گان کوفی بودند و حجازی و شامی و ایشا نبود۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کرنے والوں میں ایک بھی حجاز کا نہیں تھا اور ایک بھی شام کا نہیں تھا، سارے کے سارے کوفہ کے تھے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ کسی کے شیعہ ہونے کے لیے کوفی ہونا کافی ہے۔ سنی ہونے کی دلیل مانگی جائے گی کہ کوفہ کا ہے تو پھر سنی ہے، دلیل کیا ہے؟ شیعہ ہونے کے لیے کوفی ہونا ہی کافی ہے، یہ دلیل کافی ہے کہ یہ شیعہ مسلک رکھتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ شامی تھا نہ حجازی تھا، سارے کے سارے قاتل کون تھے؟ کوفی تھے۔ یہ دیکھو لیسا فیہم خلاصۃ المصائب 213 صفحہ، اس میں لکھا ہے
لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ، ان میں کوئی شامی بھی نہیں تھا، ان میں کوئی حجازی بھی نہیں تھا، سارے اہل کوفہ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ اور وہ نوام التنزیل جس کے اندر یہ لکھا ہے یہ بات واضح کر کے کہ جب آخری لمحات تھے، خیمے الٹے جا رہے تھے، تو میرے امام کے منہ سے یہ لفظ نکلے، کیا ہے تمہیں ویلکم تباہ ہو جاؤ یا شیعت الشیطان، اے شیطان کے شیعو، ہمارے تم حامی نہیں بنے، تم شیطان کے ساتھی بنے ہو، شیطان والو تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ سامنے لکھا ہے جس میں ان کی یہ ساری بات بتائی جا رہی ہے۔ یہاں اس بات میں اس مناظرے کی بات کرتے ہوئے اس بڑے جھوٹے نے یہ کہا کہ جس کے دور میں قتل ہوئے وہ تمہارا امام ہے۔ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں ہمارے کسی امام نے یزید پلیت کو خلیفہ برحق نہیں مانا، اور چھٹے خلیفے کا قول ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تاریخ میں حکمرانوں کی لسٹ میں اس کا نام آ سکتا ہے، مگر وہ خلیفہ برحق ہمارے کسی امام نے اس بدبخت پلیت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہاں تمہاری کتابوں میں ہے کہ تم نے وہ کچھ مانا اور وہ کچھ اپنایا اور وہ کچھ جانا جس کی بنیاد یزید کے گھر سے رکھی گئی تھی۔ منتہی الامال عباس قومی اس میں لکھا ہے سب سے پہلے ماتم یزید کے گھر ہوا، سب سے پہلا ماتم کب ہوا؟ لکھا ہے صفحہ نمبر 523 پر، کہتے ہیں کہ جس وقت اہل بیت اطہار کی پاک دامن سیدات وہاں اس کے گھر میں داخل ہوئی شام میں جا کر، یعنی ان کو جب قید بنا کے قیدی لے جایا گیا تو کیا ہوا؟ زنانے آل ابو سفیان زیور ہے خود را کندن و لباس ماتم پوشیدن، کہ یزید کے گھر کی عورتوں نے زیور اتار دیے، ماتمی کپڑے پہن لیے، و صدا و گریا و نوحہ بلند کردن، اور نوحے بلند کیے، و 6 روز ماتم داشتن، اور 3 دنوں تک ماتم کیا۔ کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ 6 روزہ ماتم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کے گھر میں ہوا؟ ہمارے امام بنا رہا ہے اس کو، اس بدبخت کو جس نے اتنا بڑا، جس کے عہد میں جرم ہوا، اور یہ کرائے کے قاتل اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور اتنا بڑا سانحہ کر دیا۔ دیکھو ہم نے یزید کو امیر المومنین نہیں مانا، وہ بدبخت طبقہ یہ ہماری سرب میں ہے، ان کا بھی ہم نے حساب مکمل کیا ہے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کاٹ کے حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا، اور پھر 5واں خلیفہ یزید کو بنایا، 4تھا حضرت امیر معاویہ کو بنایا۔ وہ سیاپا کرنے والے لوگ جن کے سیاپا کرتے کرتے چلے گئے، ہم یزید کو امام نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے، اور یہ کہنے والا اپنے گھر کی تلاشی لے۔ یہ ہے الروضہ من الکافی جسے قرآن کہا، اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا مرید لکھا ہے۔ امام زین العابدین کو لکھا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ امام زین العابدین کو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا لکھا ہے۔ اور ظالموں یہ خون علی ہے اور یہ جرأت حسین ہے، یہ کیسے یزید کے ساتھ بیعت کر سکتے تھے؟ کہاں لکھا ہے؟ کتاب الروضہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64، یہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا یہ ہے ارسل الی علی ابن حسین قال له، یزید نے پیغام بھیجا امام زین العابدین کی طرف، اور اس سے پہلے ایک اور بندے کو پیغام بھیج چکا تھا، اور یہاں بھی کہا کہ اے زین العابدین تم اس بندے کا اثر دیکھ لو جو اس کے ساتھ پہلے ہوا ہے، اچھی بات ہے میری بیعت کرو۔ فقال له علی بن الحسین، امام زین العابدین نے کہا ارأیت ان لم اقر لک الیس تقتلنی کما قتلت الرجل بالامس، کہ مجھے یہ بتاؤ اگر میں نہ مانوں تمہیں خلیفہ
طرح مجھے بھی قتل کر دو گے؟ کل والے بندے کی طرح مجھے بھی قتل کر دو گے؟ تو یزید نے کیا کہا، بلا قتل کریں گے ہم، اگر آپ نے ہماری بیعت نہ کی تو آپ کو بھی معاذ اللہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فقال له علی بن الحسین، امام زین العابدین کہنے لگے اگر ایسا تم نے کرنا ہے نا، قد اقررت لک،